جہاں پہ کہ ہاٹ سپاٹ جن کو ڈکلیئر کیا گیا ہے. ہاٹ سپاٹ وہ والے علاقے جس میں کہ جو وبا ہے, جس کا پھیلاؤ ذرا زیادہ ہے اور زیادہ لوگوں میں ہے, ان علاقوں کو حکومت نے اپنی جو ان کی حکمت عملی ہے اس کے تحت ٹیکنالوجی کے استعمال سے اور ٹیسٹنگ جو کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کرتی ہے, ان علاقوں میں جاتی ہے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی مدد سے, اور ان علاقوں کو پھر نشاندہی کی جاتی ہے جہاں پہ کہ اس وبا کا پھیلاؤ ہے. تو آج میں اس میں آخری اس میں G7 کا میں نے دیکھا, اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جس طرح ایڈمنسٹریشن نے پورے اس کے ساتھ پوری رسپیکٹ اور پورے لوازمات کے ساتھ جس طرح اس علاقے کو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے, اور علاقے کے جو مکین ہیں ان کو بھی کوئی اتنی زیادہ تکالیف نہیں ہے, ان کو ایک خاص ٹائم دے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی جو بھی گروسریز ہیں, جو بھی ان کی ضروریات ہیں, دوائیاں ہیں وغیرہ, اس کے لیے خاص SOPs بنائے گئے ہیں جن پہ کہ یہ عمل کر رہے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے جو اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن ہے جنہوں نے مجھے مختلف علاقوں کا بتایا بھی, اور جس طرح سے وہ اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں. جس طریقے سے دیکھا گیا کہ مثلا مجھے بھی بتا رہے تھے ہمارے ADCG کہ G9 کے علاقے میں جو انہوں نے دوبارہ ٹیسٹنگ کی ہے تو اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جو وہ مرض کی جو پھیلاؤ ہے وہ کم ہوا ہے. اس لیے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ عوام سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ان احتیاطی تدابیر کا بھرپور طریقے سے ان پہ عمل کریں, کیونکہ اس وبا کو اگر ہم نے شکست دینی ہے تو وہ ایک ہی طریقے سے ہم شکست دے سکتے ہیں, اور وہ ہے کہ جو احتیاط کی تدابیر بتائی گئی ہیں جس میں کہ خاص طور پہ ماسک پہننا ہے, اس پہ ضرور عمل کریں, کیونکہ اس وبا کو ہم صرف اسی طرح شکست دے سکتے ہیں, اور نہ اس کا کوئی علاج ہے اور نہ اس کا کوئی اور طریقہ ہے اس مرض کو قابو کرنے کا. تو میں آپ سب کا بھی بہت شکر گزار ہوں, کافی دیر سے آپ کھڑے ہوئے ہیں, اور میں امید یہی کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی علاقے جن کو کہ ہاٹ سپاٹ قرار دیا گیا ہے وہ اگلے چند روز میں اپنی پوری ڈسپلن کے ساتھ اپنی SOPs پہ عمل کریں گے, اور انشاءاللہ ہم نے اسی طرح سے شکست دینی ہے اس موذی مرض کو. حالات بالکل قابو میں ہیں. ابھی آپ نے پرائم منسٹر صاحب کی تقریر بھی سنی جس میں انہوں نے پورے مفصل طریقے سے اس قوم کے جو زمینی حقائق ہیں ان کی ترجمانی کی, جس طریقے سے بجٹ پیش کیا گیا, جس طرح سے وہ کورونا کو ہینڈل کر رہے ہیں اور ملکوں کے مقابلے میں. تو ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اس وقت ایک ایسی لیڈرشپ ہے جو کہ ان سارے چیلنجز کا بڑی اس کے ساتھ سختی کے ساتھ مقابلہ کر سکتی ہے اور کر رہی ہے. اور باقی جو پولیٹیکل چیزیں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ تو چائے کی پیالی میں طوفان ہے, اس کی آپ فکر نہیں کریں. ہماری اپنے جو جس کے لیے ہم آئے ہیں ان علاقوں میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور جلد ان کو صحت یاب کرے. شکریہ. ایک سوال اور آخری سوال لے لیں گے. یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نے یہ مطالبہ کیا وزیر اعظم سے فواد چودھری کا استعفیٰ لیا جائے. اس طرح کی خبروں کے میں آپ کیا کہیں؟ نہیں جی, مجھے تو اس کی کوئی خبر نہیں ہے, اور میرا نہیں خیال ہے کیونکہ ایسی بات نہیں ہے. جس طرح میں نے کہا وہ بتا رہے ہیں مجھے کہ جو G9 جس میں کہ لاک ڈاؤن پہلے ہوا تھا, اسمارٹ لاک ڈاؤن پہلے ہوا تھا, اور ان کی جو ری ٹیسٹنگ کی ہے اس سے یہی ثابت ہوا ہے کہ اس میں فگرز نیچے آئے ہیں, لیکن وہ پروسیس جاری ہے, اور جو ہی ایک سرکاری اور جو ایگزیکٹ فگرز آئیں گی تو وہ آپ کو بتا دی جائیں گی. لیکن یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں پہ کہ اس کو فالو کیا گیا ہے, SOPs کو فالو کیا گیا ہے, جو ہاٹ سپاٹ ایریاز ہیں جہاں پہ کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے وہاں پہ بہت فرق پڑا ہے, اور یہی اس کی حکمت عملی ہے.